بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بس گفتگو کر رہے تھے ہم یعنی اجازت کے کاشفیت کے حوالے سے ان علماء اعلام کے جو نظریات ہیں ان کی جو ادلہ ہیں اس کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ دلیل کیا ہے۔ ان میں سے پہلی دلیل انہوں نے یہ دیا تھا کہ اوف بالعقود کیا کہہ رہا ہے۔ اوف بالعقود کا تقاضا یہ ہے کہ عقد بما ہوا عقد سبب تعام ہے نقل ملکیت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ اجازت کے بغیر اس کو عقد کو تام نہ مانیں بلکہ اجازت کو اس کے ساتھ ملا کر تام ماننے کی صورت میں کیا لازمت ہے، پھر اوف بالعقود کے اس کے مخالف ہونا لازمت ہے، یعنی گویا کہ یہ لازمت ہے کہ عقد سبب تعام نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور جز بھی اس کے اندر شامل ہو، یہ لازمت ہے جو کہ ہمارے فرض کے خلاف ہے، خلف لازمت ہے، یہ کہا تھا نا۔ تو اس کا جواب مصنف نے کیا دیا تھا کل؟ جواب یہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، اوف بالعقود یہ تو کہتا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ عقد سبب تعام ہو، لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ آیا یہ عقد بما ہوا قطع نظر عن رضا المالک سبب تعام ہونا ثابت کرتا ہے یا رضا مالک کے ساتھ؟ تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ یہ جو تعام ہونے سے مراد فقط اکیلا عقد نہیں بلکہ مع رضا المالک، یعنی کہ رضا مالک کے مقرون ہونے والے عقد کو سبب تعام، یعنی کہ اوف بالعقود کیا کہتا ہے، وہ عقد سبب تعام ہے کہ جس کے اندر کیا صفت ہو، اس میں رضا مالک بھی ساتھ مقرون ہے، وہ اللہ تعام ہے، وہ سبب تعام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب ہم آتے ہیں فضولی کے عقد کے اندر تو اس میں عقد کے ساتھ رضا مالک تو مقرون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر قانوناً اس کو کیا ہونا چاہیے اس کے تحت، کیونکہ رضا مالک کے بغیر جو عقد وجود میں آتے وہ سبب تعام نہیں ہوا، لیکن اس طرح پھر نتیجتاً یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ علماء نے فرمایا، کیا فرمایا کہ عقد فضولی صحیح ہے، وہ بھی سبب یعنی وہ بھی نقل ملکیت کا فائدہ دے سکتا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا نتیجہ نکالیں گے، ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کیونکہ عقد فضولی کے ساتھ بعد میں مالک کا جو رضا ہے، جو اجازت ہے، اجازت کی شکل میں جو رضا حاصل ہوا ہے یہ کیا ہے، قائم مقام ہے، کیا ہے، رضا مقارن ہے۔ اصل میں رضا کو کیا ہونا چاہیے تھا، عقد کے ساتھ مقارن، لیکن یہاں پر عقد کے ساتھ مقارن تو نہیں ہے، لیکن بعض والا اجازت قائم مقام رضا مقارن ہے، اس وجہ سے یہ سبب تعام بن جاتا ہے، یہ ہو جائے گا نا۔ تو نتیجہ میں اس کا نتیجہ میں کیا، پھر اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے، قول کو ماننے کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ نتیجہ میں پھر نقل ملکیت کب سے ہونا چاہیے، جس دن یہ رضا حاصل ہو جائے گی اسی دن سے نقل ملکیت ہونا لازم ہوتا ہے، نہیں کہ اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر خود بخود کہاں جائے گا، قول ناقلیت والا قول کی طرف جائے گا، کاشفیت والا قول کی طرف نہیں جائے گا، یہ ہم نے کل بیان کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آج ایک اور دلیل کی طرف اشارہ ہے، اس دلیل سے ہٹ کر ایک اور دلیل ہے، اس دلیل کو بیان کرنے والا جہاں ذکر ہوا ہے کہ غالباً اس کا قائل تو معلوم نہیں ہے، لیکن اس قول کو نسبت دیا ہے شیخ اعظم کی طرف، شیخ اعظم نامی ایک شیخ ہے جنہوں نے لکھی ہے کشف الظلام کے نام سے، یعنی شرح اسلام کی شرح لکھے ہیں، شرح اسلام علامہ کی کتاب شرح اسلام ہے، اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کشف الظلام کے نام، وہاں پر انہوں نے اس نظریے کو اپنایا ہے، اور وہ دلیل کیا ہے ابھی آ رہا ہے۔ اب اس دلیل کا جواب بھی ہم وہی دیں گے جو اوپر دیا ہے، یعنی کہ دلیل تو الگ ہے، وہ پہلے کل والا دلیل اول ہے، لیکن آج دلیل ثانی ہے، کس بات کے اوپر، اجازت کی کاشفیت کے اوپر، لیکن جو جواب ہم نے اس کا دینا ہے وہی دینا ہے جو کل والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں، وَمِنْهُ يَظْهَرُ، ہماری کل منہو سے اشارہ کہاں جاتا ہے، من هذا جواب اور رد الذي ذکرنا سابقا بجواب الدلیل الاول، دلیل اول کے جواب میں جو ہم نے کہا تھا نا، اسی کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے، فساد تقریر الدلیل، اس دلیل کی تقریر بھی، اس دلیل کی طریقے سے انہوں نے اثبات کیا تھا نا، تقریر ہے کہ اس دلیل کے ذریعے سے انہوں نے اثبات کیا تھا، کیا اثبات کیا تھا، اجازت کا کاشف ہونا ثابت کیا تھا، یعنی جس دلیل کے ذریعے سے انہوں نے کیا ثابت کیا تھا، اجازت کے کاشفیت کو ثابت کیا تھا، اس دلیل کا باطل ہونا بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ دلیل کیا تھا، وہ دلیل ہے وہ دلیل کے بھی ان العقد الواقع جامع لجميع شروط، دلیل دینے والا یہ دیتا ہے کاشفیت کے اوپر، یعنی اجازت کاشف ہے، ناقل نہیں ہے، اس بات کے اوپر دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو
ان العقد الواقع جامع لجميع شروط، یعنی کہ مالک کے مال پر فضولی نے جو عقد کیا ہے، مالک کے مال پر فضولی نے جو عقد کیا ہے، یہ عقد کیا ہے؟ دیگر تمام شروط کا حامل ہیں. یعنی آپ جتنے بھی شرائط متعاقدین کی فرض کر سکتے ہیں، جتنے بھی شرائط عوضین کی فرض کر سکتے ہیں، جتنے بھی شرائط عقد کی فرض کر سکتے ہیں، وہ سب کے سب شرائط اس کے اندر موجود ہیں. فقط ایک شرط مفقود ہے. وہ کون سی شرط مفقود ہے؟ فقط رضائے مالک والا شرط نہیں، اس کے علاوہ دیگر شرائط اس کے اندر کمپلیٹ ہیں. ہاں جی. لأن العقد الواقع جامع لجميع شروط، وہ عقد جو اس مالک کے مال پر جو انجام پایا ہے اس کے اندر دیگر تمام شرائط موجود ہیں، مفقود نہیں ہیں. وَكُلُّهَا حَاصِلَةٌ، اور وہ تمام شرائط پہلے سے حاصل شدہ ہے جب عقد ہو رہا تھا، اور یہ شرائط بھی حاصل تھا. الا ایک شرط حاصل نہیں، الا شرط هناك شرط واحد لم يحصل الان. ایک شرط حاصل نہیں، وہ کیا ہے؟ الا رضا المالک، فقط مالک کی رضامندی کے، کہ یہ شرط جو عقد کے دوران ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی موجود نہیں، وہ رضا مالک ابھی حاصل نہیں ہوا. کیونکہ عقد کی صحت کے لیے جس طرح باقی شروط ہوتے ہیں انہیں شروط میں سے کیا ہے؟ رضا مالک بھی ہے نا، لیکن یہ والا شرط ابھی تک حاصل نہیں ہوا. فَإِذَا حَصَلَ بِالْإِجَازَةِ، جب بعد میں مالک نے اجازت دیا عقد کے اوپر، تو یوں ہی اجازت دیا تو کیا ہوا؟ اس اجازت کے ذریعے سے کیا ہوا؟ حصل ذلك الشرط، وہ شرط بھی خود بخود حاصل ہو. کون سی شرط؟ کہ رضائے مالک والا شرط بھی حاصل ہو گیا. اور جب یہ شرط حاصل ہوا تو کیا کیا؟ عمل السبب عملہ، تو اس سبب نے اپنا عمل کر دکھایا. کون سا سبب؟ یعنی عقد. سبب کیا ہے یہاں پر؟ یہاں سبب کے مراد عقد ہیں. کیونکہ کسی بھی سبب کے وجود میں آنے کے لیے یا کسی بھی علت کے وجود میں آنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے اندر تین چیزیں ہونا چاہیے. علت تامہ کے تین اجزاء ہوتے ہیں. نمبر ایک، اس کے مقتضی موجود ہو، معنی مفقود ہو، اور جو شرائط ہے وہ حاصل ہوں. تین، مقتضی موجود، معنی مفقود اور شرائط حاصل ہوں. ٹھیک. اب یہ سارے مل کر علت تامہ یا سبب تام بن جاتا ہے. اب یہ عقد بھی ایک علت ہے یا سبب ہے. اس کے تام ہونے کے کیا شرط ہیں؟ شرائط حاصل ہونا چاہے، مقتضی موجود ہونا چاہے، معنی مفقود ہونا چاہے. وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن شرط میں سے ایک شرط موجود نہیں تھا. لیکن جب مالک نے اجازت دیا تو اس اجازت کے ذریعے سے کیا ہوا؟ وہ شرط بھی کمپلیٹ ہوا. جب وہ شرط بھی کمپلیٹ ہوا تو پھر عقد کیا بن گیا؟ عقد علت تامہ بن گیا. عقد سبب تام. جب عقد سبب تام بن گیا تو پھر عمل عملہ، سبب عمل سبب عملہ، تو سبب نے کیا کیا؟ اپنا عمل کر دکھایا، اس نے اپنا اثر دکھایا. اور اس اثر کیا ہے؟ نقل ملکیت. اور وہ اس سبب کے نتیجے میں پھر نقل ملکیت کیا ہوا؟ وجود میں آ گیا. ختم. اب ان کا نظریہ کیا ہے یہاں پر؟ تو ان کی دلیل کا محصل ہے کہ اس شرط نے عمل کب دکھایا؟ جب رضا مالک کے حصول کے بعد، جب شرائط مکمل ہوا اور سبب تام بن گیا تو سبب نے اپنے اثر کر دکھایا. کب؟ جس دن یہ سبب وجود میں آیا تو اسی دن. یعنی وہ ہے کہ عقد جس دن آیا تھا اسی دن اس نے اپنا اثر کر دکھایا. ان کا مطلب یہ ہے. جبکہ ان کے جس بات سے کیا لازمت ہے؟ اس کے خلاف ہونا لازمت ہے. ان کے اس دعویٰ سے ان کے نظریے کے خلاف ہونا لازمہ بھی ان سے بات ہے. جی. تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ فَإِنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ، جب آپ لوگوں نے خود یہ اعتراف کیا، آپ لوگوں نے خود اس بات کا تو اعتراف کیا. کیا اعتراف کیا؟ کہ ان رضا المالک من جملۃ شروط، کہ عقد کے سبب تام بننے کے لیے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ رضا مالک بھی ہے. یعنی کہ عقد ایک سبب ہے اور اس سبب کا سبب تام ہونے کے اندر ایک شرط کو بھی داخل ہے. وہ کون سی شرط؟ رضا مالک. آپ نے خود اعتراف کیا کہ رضا مالک عقد کے سبب تام بننے کے شرائط میں سے ایک ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر قانون کیا ہونا چاہیے؟ شرط مقدم، مشروط مؤخر ہونا چاہیے. قانون کیا ہوتا ہے؟ شرائط کے اندر شرط و مشروط، سبب مسبب، علت و معلول کے قانون میں کیا ہونا چاہیے؟ علت پہلے، معلول بعد میں ہو. سبب پہلے، مسبب بعد میں ہو. شرط پہلے، مشروط بعد میں ہو. تو پھر رضا مالک شرط ہے یا مشروط ہے؟ شرط ہے. تو شرط پہلے وجود میں آنا چاہیے، مشروط پہلے وجود میں آنا چاہیے. شرط پہلے وجود میں آنا. تو شرط کب حاصل ہوا ہے؟ اجازت کے وقت. تو شرط جب اجازت کے وقت، اس اجازت کے ذریعے سے رضا مالک حاصل ہوا نہیں ہوا. رضا مالک کب وجود میں آ گیا؟ اجازت کے برکت سے. تو اجازت کے دن جب شرط حاصل ہوا تو پھر اس سے پہلے مشروط کہاں سے وجود میں آ گیا؟ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟
اجازت کے ذریعے سے جب رضا مالک حاصل ہوگا تو پھر اس کا سبب اپنا اثر دکھائے گا. کب؟ پہلے جس دن یہ عقد وجود میں آیا تھا اسی دن وہ اپنا اثر دکھائے گا. کس وجہ سے؟ بعد والے رضا کی وجہ سے. جبکہ آپ کی بات سے کیا لازم آتا ہے؟ آپ کی بات سے خود یہ لازم آتا ہے کہ جب اجازت حاصل ہوا، رضا مالک حاصل ہوا، تو پھر شرط وجود میں آ گیا، اس کے بعد اس کا معلول وجود میں آنا چاہیے، اس کا جو ہے مشروط بعد میں وجود ہونا چاہیے. نقل ملکیت کب ہونا چاہیے؟ اجازت کے بعد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اذا اعترف، جب آپ نے اعتراف کیا کہ ان رضا المالک من جملۃ شروط، کہ مالک کی رضامندی اس سبب تام کی من جملہ شرائط میں سے ایک شرط ہے، تو پھر فکیف یکون کاشفا، تو پھر یہ اجازت کیسے کاشف بن گیا کہ ان وجود المشروط قبل حصول شرط، کی مشروط وجود میں آ گیا ہو. یعنی کہ مشروط یعنی ہونا نقل ملکیت وہ کب حاصل ہوا ہو؟ عقد کے دن حاصل ہوا ہو. جبکہ رضا کب حاصل ہوا؟ اجازت. تو پھر شرط ابھی حاصل نہیں ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہو جائے؟ مشروط یعنی نقل ملکیت پہلے وجود میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقلاً محال ہے کہ مشروط سے پہلے کیا، شرط سے پہلے کیا آ جائے؟ مشروط وجود میں آ جائیں. یہ ان کا جواب ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے دلیل سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ اجازت کا کاشفیت ثابت ہونا چاہ رہے تھے نا. لیکن ثابت کیا ہوا نتیجے میں؟ اجازت کا ناقل ہونا ثابت ہوا. ٹھیک ہے؟ ختم. لیکن اب اس کا ایک بندہ جو ہے ان کی حمایت میں بولتا ہے، ایک شخص. ابھی وہ یہ فرضی مسئلہ ہے، یہاں پر اس کا قائل کون ہے واضح نہیں، لیکن کوئی بندہ ان کی حمایت میں بول سکتا ہے. کوئی بھی ان کی حمایت میں یہ بول سکتا ہے. کیا بول سکتا ہے؟ یعنی بھائی یہ صاحب جواہر ہے. اس نے کہا یہ کہنے والا ہے صاحب، مطلب واضح ہے کہ صاحب جواہر ہے. جو اس قول کی حمایت میں جواب دینے والا جو جواب مجیب کون ہے؟ صاحب جواہر ہے. انہوں نے ان کی تعویل کیا ان کی حمایت میں. صاحب جواہر کیا کہتا ہے؟ والدعوہ، یہ دعویٰ کرنے والا ہے، دعویٰ کہ ان شروط شرعیہ لیست کالعقلیہ. صاحب جواہر کہتے ہیں کہ دیکھو شروط کی دو قسم ہیں. شروط، ایک شروط عقلی ہوتا ہے، ایک شروط شرعی ہوتا ہے. ہاں جی، ایک شروط عقلی ہوتا ہے، ایک شروط شرعی ہوتا ہے. تو یہ شروط شرعی اور شروط عقلی کو ایک نظر سے ہم نہیں دے سکتے ہیں، ان کو آپس میں قیاس، کیونکہ شروط شرعیہ کو شروط عقلیہ سے قیاس کرنا ہے، قیاس معال فارغ ہے. اور آپ جو فرماتے ہیں کہ شرط کو مشروط سے پہلے، یعنی مشروط کو شرط سے پہلے وجود میں نہیں آنا چاہیے، شرط کو حتماً مقدم ہونا چاہیے، مشروط مؤخر ہونا چاہیے. بس مشروط کا شرط پر مقدم ہونا محال ہے. یہ محالیت کہاں پر ہوتا ہے؟ شروط عقلیہ کے اندر ہوتا ہے. شروط عقلی کے اندر کیا ہے؟ شروط عقلی کو مشروط پہ مقدم، یعنی مشروط کو شرط پہ مقدم نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہماری بات میں جو شرائط ہے وہ کون سی شرائط ہیں؟ شروط شرعیہ ہیں. اور شرعی شروط عقلی کی طرح نہیں، بلکہ شریعت میں شارع کو حق حاصل ہے، شارع مقدس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ کسی شرط کو مشروط سے مؤخر بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ شرط متاخر شرائط میں موجود ہے نہیں، یعنی شرط متاخر کے طور پر شرائط کو آپ جو مشروط سے پہلے بعد میں حاصل کریں، یعنی مشروط پہلے حاصل ہو، شرائط بعد میں. یہ ممکن ہے شرائط کے اندر. اگر شرط مشروط کی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت میں سبب و مسبب میں بھی ہو سکتا ہے یہ بات. کیونکہ شرط و مشروط تو کمتر درجہ ہے، شرط و مشروط والا مسئلہ تو تھوڑا کمتر درجہ ہے. بلکہ ہم اس سے بھی تھوڑا آگے قدم بڑھ کے کہیں گے کہ سبب و مسبب جو کہ اللہ تو معلول کی طرح ہیں، وہاں پر بھی اگر سبب شرعی ہو، سبب عقلی نہ ہو، تو کہ وہاں پر بھی ہم نے شریعت میں بہت سارے ایسی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ سبب مؤخر ہو اور مسبب مقدم ہو. وہاں میں شرعی ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب سبب شرعی سبب عقلی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے تو پھر شرط شرعی شرط عقلی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر بھی تقدم و تاخر ممکن ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ صاحب جواہر کا دعویٰ ہے. ان شروط شرعیہ لیست کالعقلیۃ، شروط شرعی شروط عقلی کی طرح نہیں ہے. یعنی کی طرح سے مراد کس حوالے سے؟ کہ حتماً شروط شرط کو مشروط پر مقدم ہونے کے حوالے سے. یعنی کہ شرط عقلی میں کیا کہا تھا؟ شرط مشروط پر مقدم ہونا واجب ہے، لیکن شرط شرعی اس کی طرح نہیں ہے. بلکہ کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہیا سے مراد نہیں، شرط شرعی کیا ہو سکتا ہے؟ بحسب ما یقتضیہ جعل شرعی، یعنی شرط شرعی کس کا تابع ہوتا ہے؟ شارع کی جعل کا تابع ہوتا ہے. شرائط شرعیہ کیا ہوتا ہے؟ شارع کی جعل کا تابع ہوتا ہے کہ شارع جس طرح چاہے اس کو جعل کر سکتا ہے. کبھی شرط مقدم کے طور پر جعل کر سکتا ہے، کبھی شرط متاخر کے طور پر بھی جعل کر سکتا ہے، کبھی شرط مقارن کے طور پر بھی جعل کر سکتا ہے. یہ ممکن ہے. ہاں جی. بلکہ آگے فرماتے ہیں بل
فقط یجعل الشارع ما یشبہ، بلکہ کبھی کبھار شارع مقدس جعل کر سکتا ہے، فقط شرط نہیں ہے، ابھی شرط کی بات چھوڑو بلکہ آگے جاؤ، ما یشبہ تقدیم المسبب علی السبب، یعنی ہمیں شریعت کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کبھار شارع مقدس ایسے بھی جعل کر دیتا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ وہاں پر مسبب سبب پر مقدم ہو رہا ہے، حالانکہ کیا ہونا چاہیے، سبب مقدم ہونا چاہیے، مسبب ہمیشہ مؤخر ہونا چاہیے، لیکن شریعت کے اندر بعض مثالیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسے کیا لگ رہا ہے، اس میں مسبب مقدم اور سبب مؤخر ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہراً دیکھنے میں تو کیا لگ رہا ہے ہمیں کہ یہ سبب ہے اور وہ مسبب ہے، لیکن مسبب مقدم ہے، سبب، مثال کیا ہے اس کی مثال دے دو، مثال ہے کہ غسل الجمعۃ یوم الخمیس، فرض کرے شریعت مقدسہ نے کہ اگر جمعے کے دن اگر آپ کو پانی، آپ کو پتہ ہے مثلا کہ جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا غسل جمعہ کرنے کے لیے، پانی دستیاب نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ اگر فرض کرے ظن ہو، فقط یقین کی مان نہیں بلکہ اگر آپ کو ظن ہو، احتمال قوی ہو، تب بھی شریعت نے کیا کہا ہے، آپ جمعرات کے دن غسل جمعہ کی نیت سے کیا کر سکتے ہیں، غسل جمعہ بجا لا سکتے ہیں، جبکہ غسل جمعہ کے استحباب کا سبب کیا ہے، جمعے کا دن ہے، آپ غسل کیوں کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، جمعہ ہے، جمعہ سبب ہے اور غسل اس کا، تو کیا ہوا، سبب مؤخر ہے کیونکہ وہ جمعے کے دن آ رہا ہے، لیکن اس کا مسبب کیا ہے، غسل پہلے آ رہا ہے، غسل مسبب ہے، مقدم ہے جمعرات کے دن، جبکہ اس کا سبب جو کہ جمعہ ہے وہ مؤخر ہے جمعے کے دن، ہوا نہیں ہوا، یعنی کہ یہاں پر مسبب مقدم ہے، سبب مؤخر ہے، کہ غسل الجمعہ یوم الخمیس۔ ایک اور مثال، دوسری مثال، وَإِعْطَاءِ الْفِطْرَةِ قَبْلَ وَقْتِهِ، ایک اور مثال یہ ہے کہ اگر آپ فطرے کو اپنے وقت سے پہلے، فطرہ کب دینا، ہلال کے بعد دینا ہے نا، جب آپ کو ہلال نظر آ جاتا ہے ماہ رمضان، عید کا چاند نظر آتا ہے تو عید کے چاند نظر آنے کے بعد آپ نے فطرہ دینا ہے، لیکن شریعت نے آپ کے لیے یہ جائز قرار دیا ہے کہ اگر آپ فطرے کو اگر پہلے دن دینا چاہیے عید سے پہلے دن تب بھی آپ دے سکتے ہیں، جبکہ فطرے کے وجوب کا جو سبب کیا ہے، ہلال ہے، فطرے کے وجوب کا سبب کیا ہے، ہلال ہے، چاند نظر آنا، چاند نظر آنے کے بعد آپ پر فطرہ لگتا ہے، اس سے پہلے نہیں لگتا، تو لہٰذا کیا ہوا، پھر فطرہ کا وجوب مقدم ہوا کیونکہ مسبب ہے، جبکہ ہلال کیا ہے جو کہ سبب ہے وہ کیا ہوا ہے، مؤخر ہوا نہیں ہوا، مسبب مقدم ہے، سبب مؤخر ہونے میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہو گیا سبب و مسبب والے معاملات میں بھی شریعت میں ہمیں ملتا ہے کہ جہاں سے لگتا ہے کہ مسبب مقدم ہوتا ہے، سبب مؤخر ہوتا ہے۔ فضلاً عن تقدم المشروط علی الشرط، جب سبب و مقدم کے اندر، سبب و مسبب کے حوالے سے تقدم و تاخر جب شریعت کے اندر ممکن ہے تو چیز آئے کہ شرط و مشروط تو کمتر مرحلہ ہے، شرط و مشروط تو اس سے کیا ہے، کمتر مرحلہ ہے، پھر وہاں پر تو پھر مشروط کو شرط مقدم ہو سکے نہیں ہو سکے گا، وہ تو ہو سکے گا، ہاں جی۔ فضلاً عن تقدم المشروط علی الشرط، چیز آئے کہ مشروط کو شرط سے مقدم ہو، یہ تو شریعت کے اندر ہو سکتا ہے، مثلا کی مثال کیا ہے، شرط کا یعنی مشروط کا شرط پر مقدم ہونے کی مثال شریعت کے اندر یہ ہے کہ غسل الفجر بعد الفجر للمستحاضۃ الصائمہ، ایک مستحاضہ عورت ہے، اس مستحاضہ عورت کے دن کی غسل یعنی اس روزے کی صحت کے لیے کیا ہے، غسل شرط ہے نا، کیونکہ جب غسل استحاضہ جب تک نہ کرے دن کا روزہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا روزہ کب شروع ہونا ہے، طلوع فجر سے پہلے اس کا روزہ شروع ہوتا ہے، روزہ شروع ہوتا ہے طلوع فجر سے پہلے اس کی ابتدا، جبکہ یہ مستحاضہ عورت غسل کر رہی ہے فجر کے وقت، فجر یعنی طلوع فجر ہونے کے بعد وہ غسل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا غسل کے ذریعے سے اس کا روزہ کیا ہے، صحیح ہے، جبکہ صحت صوم کے لیے کیا ہے، غسل شرط نہیں ہے، اس مستحاضہ عورت کی اس صوم اور روزے کی صحت کے لیے کیا شرط ہے، غسل شرط ہے، لیکن غسل کیا ہو رہا ہے، شرط مؤخر ہے کیونکہ طلوع فجر کے وقت کیا اس نے، جبکہ صوم کب سے شروع ہوا، اس سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے شروع ہوا، تو لہذا صوم مقدم ہوا پہلے جبکہ غسل مؤخر ہوا نہیں ہوا، یہاں پر کہ غسل الفجر بعد الفجر، یعنی کہ عورت مستحاضہ عورت جو ہے فجر کا غسل کب کرتی ہے، فجر کے بعد کرتی ہے، للمستحاضۃ صائمہ، اور وہ بھی کس کے لیے، اس مستحاضہ عورت کے لیے جو صائمہ ہے، روزہ دار ہے، اور وہ روزہ رکھ رہے دن کو روزہ بھی رکھنا ہے نا، تو اس کی روزہ کب شروع ہو گئی، فجر سے پہلے، اور غسل کب کی، فجر کے بعد، جبکہ یہی فجر والا غسل کیا اس صوم کی صحت کے لیے شرط ہے،
صوم مقدم ہے جو کہ شرع مسبب ہے یا مشروط ہے، جبکہ اس کا شرط جو کہ غسل ہے وہ مؤخر ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور مثال آپ کو دے دوں شریعت کے اندر، وغسل العشائین كغسل العشائین للصوم اليوم الماضي على القول به. ایک اور مثال یہ ہے کہ دیکھو بعض علماء اس میں اختلاف ہیں. ہمارے بعض علماء اعلام کا فتویٰ ہے، نظریہ ہے کہ دن کو اگر کوئی مستحاضہ عورت روزہ رکھتی ہے تو اس کے دن والے روزے کی صحت کے لیے شرط ہے کہ عشائین کے لیے بھی غسل کرنا ہے، کیونکہ مستحاضہ کثیرہ کے لیے 3 قسم کا غسل کرنا ہے نا، ہر نماز کے لیے غسل کرنا ہے. تو فجر کے لیے بھی غسل کرنا ہے، ظہرین کے لیے بھی غسل کرنا ہے، عشائین کے لیے بھی غسل کرنا ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ اس کے دن کے روزے کی صحت کے لیے کیا شرط ہے؟ عشائین، رات کو غسل کرنا شرط ہے، یعنی آنے والے مغرب کو. ابھی دن بھر عورت نے روزہ رکھ لی، ابھی مغرب آنے کے بعد اگر غروب کے بعد اگر اس عشائین کی نماز کے لیے اگر یہ عورت غسل کرے تو پھر دن والا روزہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر وہ عورت عشائین کے وقت غسل نہ کرے تو دن کا پورا روزہ کیا ہو جائے گا؟ وہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو نتیجے میں پھر غسل روزہ پہلے مقدم ہوا کیونکہ مشروط ہے. شرط کیا ہے؟ غسل مؤخر ہوا نہیں ہوا. غسل مؤخر ہے کیونکہ روزے کے بعد اس نے بجا لانا ہے، جبکہ روزہ پہلے اس نے انجام دیا. روزہ مقدم، غسل مؤخر. غسل شرط، روزہ مشروط. تو کیا سمجھ میں آ گیا آپ کو یہاں سے کہ یہاں شریعت کے اندر شرط مؤخر ہوا، مشروط مقدم ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے. ہاں جی. کہ غسل العشائین لصوم اليوم الماضی، گزرے ہوئے دن کے روزے کی صحت کے لیے شرط ہے. کیا شرط ہے؟ آنے والے غروب کا غسل شرط ہے القولی. تو اب یہ دعویٰ کیا ہے صاحب جواہر نے؟ تو صاحب جواہر کے دعویٰ کا خلاصہ کیا ہے کہ شرط شرعی شرط عقلی کی طرح نہیں ہے. یعنی آپ نے جو فرمایا ہے کہ مشروط کو شرط پہ مقدم نہیں ہونا چاہیے، محال ہے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ شرط عقلی میں ہوتا ہے. لیکن شرط شرعی کے اندر شرط مشروط پہ مؤخر ہو سکتا ہے. بلکہ شرط کی بات نہیں، بلکہ سبب میں مسبب میں بھی جو ہے مسبب سبب سے بھی مؤخر ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو قیاس ہے قیاس مع الفارق ہے. اور اس قیاس مع الفارق کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ صاحب جواہر نے شرعی مثالوں کو بھی پیش کر دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ مثالیں نظیر موجود ہیں، مثالیں بھی موجود ہیں، شریعت میں ایسا ہوتا ہے. تو مصنف کا کیا جواب اس کا؟ وَالدَّعْوَى مَدْفُوعَةٌ، یہ دعویٰ مبتدا ہے، مدفوعۃ اس کے لیے خبر ہے. یہ والا جو دعویٰ ہے، کون سا دعویٰ؟ کہ شرط شرعی شرط عقلی کی طرح نہیں ہے. یہ والا دعویٰ کیا ہے؟ یہ دعویٰ غلط ہے، مدفوع ہے. کیوں مدفوع ہے دعویٰ؟ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا، یعنی کہ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا فُرِضَ شَرْطًا وَسَبَبًا بَيْنَ الشَّرْعِ وَغَيْرِهِ. دیکھو ایک قانون ہے کہ جب ہم نے چاہے وہ شرط کو معین کرنے والا عقل ہو، شرط کو معین کرنے والا شارع ہو، شرط کو معین کرنے والا عرف ہو، جو بھی ہو، ایک چیز جب شرط قرار دیتا ہے، مسئلہ کس میں؟ شرط قرار پانے میں ہے. شرعی ہونا اور غیر شرعی ہونے میں فرق کیا ہے؟ شرط کو شرط بنانے میں فرق ہے کہ کبھی شرط شارع توئی کرتا ہے، کبھی شرط کو توئی کرنے والا عقل ہوتا ہے، کبھی شرط کو توئی کرنے والا عرف ہوتا ہے. لیکن جب شرط بننے کے بعد، جب وہ شرط توئی ہونے کے بعد پھر شرط ہے، پھر یہ قاعدہ عقلی ہے. قانون عقل کیا کہتا ہے؟ عقل کلی تو یہ فتویٰ دیتا ہے، یہ حکم قانون کلی جاری کرتا ہے کہ شرط کا مشروط پر مؤخر ہونا محال ہے. یہ قانون کلی ہے. اب اس میں بلا استثناء سواء کان شرط شرعیاً، چاہے عقلیاً او عادیاً، اس میں فرق نہیں، چاہے شرط شرعی ہو، عرفی ہو، عادی ہو، جو بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا شرط اور عقل میں فرق، شرط کے جعل کرنے میں فرق ہے، لیکن اس کے بعد شرط بننے کے بعد پھر شرط کا مشروط پر مؤخر ہونا محال ہونا، یہ قانون کلی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قواعد کلیہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تخصیص نہیں آتا، غیر قابل التخصیص آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یعنی قانون کلی غیر قابل تخصیص ہے. قانون عقلی، قواعد عقلیہ غیر قابلۃ للتخصیص. عقلی قوانین تخصیص کے قابل نہیں ہوتے، اس میں آپ کو استثناء نہیں لگاتے ہیں کہ عقلاً شرط کو مشروط پر مؤخر ہونا جائز نہیں ہے، محال ہے، سوائے شرط شریک ہے. اس طرح کا آپ استثناء نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ قانون عقلی ہے. قانون عقلی میں تخصیص ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا فُرِضَ شَرْطًا، جب کسی چیز کو شرط فرض کیا، اگر جو فرض کرنا ہم عقلاً کیا ہو یا ہم نے شرعاً کیا ہو یا عادتاً کیا ہو، جس چیز کو ہم نے شرط فرض کر دیا ایک بار، او سبباً، یا کسی چیز کو ہم نے جب سبب فرض کر لیا، چاہے وہ سبب شرعی ہو چاہے سبب عقلی ہو، جب ہم نے ایک دفعہ سبب کو سبب مان لیا کہ یہ سبب ہے، فلاں چیز مسبب ہے،
تو اس کے بعد پھر فرق نہیں ہوتا ہے بین شرعی وغیرہ. جب آپ نے شرط کو شرط مان لیا تو پھر شرط میں فرق نہیں پڑتا ہے کہ شرط چاہے وہ شرعی ہو یا عقلی ہو. جب آپ نے کسی سبب کو سبب مان لیا تو پھر اس کو مسبب پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، مؤخر کرنا چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ عقلی ہو. لا فرق بین ما فرض شرطا و سببا بین شرعی وغیرہ. کسی چیز کو جب شرط یا سبب فرض کرنے کے بعد پھر سبب اور شرط شرعی وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو پھر ہم کہیں گے ان سے جب فرق نہیں ہے تو پھر اس مثالوں کے لیے کیا کریں گے ہم؟ یہ مثالیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ہم کہیں گے جواب کہ اس کا جواب کیا ہے؟ یہ قانون عقلی ہمارے سامنے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے بعض مثالیں آ جاتا ہیں اور ظاہراً دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ یہ مثالیں اس قانون کے منافی ہیں، کیونکہ قانوناً شرط کو مؤخر نہیں ہونا چاہیے، سبب کو مؤخر، لیکن ان مثالوں سے کیا لگ رہا ہے؟ مؤخر ہو رہا ہے. تو پھر ان مثالوں کے ذریعے سے قانون عقلی کو توڑنا صحیح ہے یا قانون کو برقرار رکھ کر ان مثالوں میں تاول کرنا درست ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ قواعد عقلی قابل تخصیص نہیں ہے، اس میں آپ استثناء نہیں لگا سکتے ہیں. استثناء نہیں لگا سکتے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جن مثالوں میں اس قانون کے خلاف ہونے کا شبہ موجود ہو ان مثالوں میں آپ کو خود تاویل کرنا پڑے گا کہ ظاہراً ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں ایسا، یعنی ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شرط مؤخر ہے مشروط مقدم ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہمیں ظاہراً دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سبب مؤخر ہے مسبب مقدم ہے، لیکن حقیقت میں ایسا. ہم اس طرح تعویل کر کے اس کو قانون کے تحت لانا ہے، نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے قانون کو کیا کرے؟ توڑے. ہاں جی، ہمارے وہاں پاکستان کے قانون بن گیا نا، اس طرح نہیں ہوا ایک بندے کی خاطر پاکستان کے قانون ٹوٹ جائے، یہ ہوگا نا. اس طرح یہاں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا وتکثیر الامثلہ لا یوجب وقوع المحال العقلی. ایک چیز جب عقلاً محال ہوتا ہے نا تو پھر بعض مثالیں 100 مثالیں ہوں، آپ کے پاس 100,000 مثالیں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن مثالوں کے زیادہ ہونے سے جو چیز محال ہے وہ ممکن نہیں بن سکتا ہے. محال ہے. محال کیا ہے؟ شرط کو مشروط پر مؤخر ہونا محال ہے، ختم ہو گیا. سبب کو مسبب پر مؤخر ہونا محال ہے، ختم ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں 1000 قسم کی مثالوں کو بھی سامنے لائے نا، ان 1000 مثالوں کی وجہ سے آپ اس قانون کو توڑ نہیں سکتے ہیں کہ آپ اس کو جائز قرار. کہ پہلے تو محال تھا عقلاً، شرط کو مؤخر ہونا پہلے تو عقلاً کیا تھا؟ محال. لیکن چونکہ یہ مثالوں ہیں، اس مثالوں کی وجہ سے آپ وہ محال نہیں رہا بلکہ کیا بن گیا؟ وہ محال ہوتا ہے. 100 مثالوں کے مقابلے میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا. تکثیر الامثلہ لا یوجب وقوع المحال، وقوع عقلی کے محال ہونے کا موجب اس کے ممکن کو محال کو ممکن نہیں بنا سکتا مثالوں کا زیادہ ہونا، ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا کریں گے ہم اس کو؟ فہیہ کا دعویٰ، آپ کہیں فہیہ کا دعویٰ، گویا کہ آپ کا یہ دعویٰ نہیں شرط شرطی، شرط شرعی اور شرط عقلی ایک جیسا نہیں ہے. شرط شرعی شرط عقلی کی طرح نہیں ہے، یعنی کیا؟ اس میں محال نہیں ممکن ہے. یہ کہنا یہ کس کی مثال کے مانند ہے؟ یہ گویا کہ آپ اس طرح دعویٰ کریں. کیا دعویٰ کریں؟ ان تناقض الشرعی بین شیئین لا یمنع اجتماعہما، یعنی کہ اگر شریعت میں دو چیزوں کے درمیان میں تناقض ہو جائے تو اس کا اجتماع ممکن ہے. یعنی کہ عقلیات میں تناقض محال ہے، اجتماع النقیضین محال ہے، لیکن شریعت میں آنے کے بعد کیا ہو جائے؟ اجتماع النقیضین. کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی شریعت میں آنے کی وجہ سے اجتماع النقیضین ممکن بن جاتا ہے؟ نہیں، جو محال ہے محال ہے. اجتماع النقیضین محال ہے، ختم. اب اجتماع النقیضین کا محال ہونا جہاں بھی آپ لے جائیں، چاہے شریعت کے اندر آ جائے، چاہے عرف کے اندر جائے، چاہے عقل کے اندر، محال ہے نا. تو کسی شریعت میں آنے کی وجہ سے محال چیز ممکن. تو لہٰذا فیقد دعویٰ، گویا کہ آپ اس طرح دعویٰ کریں کہ تناقض شرعی بین شیئین، کہ دو چیزوں کے درمیان شرعی تو تناقض ہو جائے تو پھر لا یمنع عن اجتماعہما، ان کے اجتماع میں کوئی منع نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے. اس طرح کا ہے. ہاں جی، کیوں؟ لأن نقیض شرعی غیر العقلی، کیونکہ نقیض شرعی نقیض عقلی کی طرح نہیں ہے. یعنی نقیض عقلی محال ہے، نقیض شرعی ممکن ہے. اس طرح کہنا یہ معقول، یعنی تناقض محال ہے، ختم، ہر جگہ پر محال ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ان مثالوں کو ہم کیا کریں؟ یہ سوال ہے نا. مثالوں کے لیے کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ فجمیع ما ورد. اب لہذا ہمیں تصرف اس قاعدہ عقلیہ میں تصرف نہیں کرنا چاہیے، اس کو توڑ کر ہم کوئی اور قانون بنا دیں، بلکہ تصرف کہاں ہونا چاہیے؟ اس قانون کے خلاف جو بھی چیزیں آ جاتا ہے ان میں تصرف کر کے اس کو قانون کے تحت برابر کرنا ہے. ٹھیک ہے. فجمیع ما ورد، پر جتنے بھی مثالیں جو وارد ہو گئی ہے شریعت کے اندر، کون سی مثالیں؟ مما یوہم ذلک، جو ہاں جس ہم جو ہمیں وہم میں ڈالتا ہے،
جیسا کہ اس کے اوپر کے جو مثالیں ذکر کیا نا کہ جس سے ہمیں کیا وہم ہو جاتا ہے، ان مثالوں سے ظاہراً ہمیں وہم لگ جاتا ہے کہ شاید یہاں پہ شریعت کے اندر شرط مؤخر ہو سکتا ہے، سبب بھی مؤخر. تو یہ مثالیں جو اس قانون عقلی کے خلاف ہونے کا ہمیں وہم میں ڈال دیتا ہے، ہمیں شک پیدا کرتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ لا بد فی، ان مثالوں میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان میں تصرف کریں، ہم ان کو اصل حقیقت سے ظاہر سے ہٹا دیں. جیسے کیا کہیں گے وہاں پر؟ ہم وہاں پر تعویل کریں گے، تعویل کر کے کیا بتائیں گے؟ من التزام، اس میں تعویل کر کے اور تصرف کر کے ہم اس بات کو مانیں گے، اس بات کو ہم تسلیم کریں گے کہ ان المتاخر لیس سببا و شرطا، کہ اگر جو چیز ہمیں ظاہراً دینے میں مؤخر لگ رہا ہے نا، جو ہم نے فرض کرے ہم نے غسل کو کیا سمجھا تھا؟ شرط متاخر سمجھا تھا، تو مقدم ہے اور غسل مؤخر ہے، تو ہم نے اصلی سبب اور شرط کو کیا سمجھا تھا؟ خود غسل کو سمجھا تھا. لیکن حقیقت میں خود غسل شرط نہیں تھا، خود اکیلا غسل شرط نہیں، بلکہ غسل شرط ہونے کے بعد اس سے ایک عنوان پیدا ہو جاتا ہے. جب کوئی غسل کرنے کے بعد وہاں سے ایک عنوان پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ عنوان کیا ہے؟ لحوق. فرض کرے دن کو روزہ رکھ لیا ہے عورت نے، دن کو روزہ رکھ لیا، اب رات کو تو اس راتوں سے خالی نہیں، یا یہ عورت غسل کرے گی یا نہیں کرے گی. ٹھیک، اگر عورت غسل کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس روزے کے اوپر ایک صفت آ جاتا ہے. کون سا صفت آ جاتا ہے؟ کہ آپ اس صوم کو الصوم الملحوق بالغسل کہہ سکتے ہیں، اس لحوق کا عنوان اس روزے پر آ جاتا ہے. اگر غسل نہ کرے تو پھر اس صوم پر لحوق اور غسل کا عنوان سے نہیں آتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ تعویل کر کے کہ اصل میں خود غسل شرط نہیں جو کہ مؤخر ہیں، بلکہ اصل شرط یہ ہے کہ صوم کے اوپر لحوق کا عنوان آ جائے. صوم کے اوپر کیا عنوان آ جائے؟ لحوق الغسل کا عنوان آ جائے، یہ شرط ہے. اور یہ لحوق کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ مقارن ہوتا ہے، مؤخر ہوتا ہے. لحوق مقارن ہوتا ہے کیونکہ لحوق خود غسل پر آتا ہے، اسے ہٹ کر نہیں ہے. تو لہٰذا نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ شرط مؤخر نہیں بنے گا بلکہ شرط ہے، کیونکہ جو نفس غسل تھا وہ تو شرط نہیں ہے، وہ تو مؤخر ہے. جو مؤخر ہے وہ شرط نہیں ہے غسل، اور جو چیز شرط ہے وہ کیا؟ وہی لحوق ہے جو کہ مقارن ہے، وہ مؤخر. تو نتیجے میں خود پہنچ جائے گی. یہ مثال عین قانون کے برابر آ گیا ہے کہ شرط مقارن بن گیا شرط متاخر، اور شرط مقارن تو محال نہیں ہے نا، وہ تو ممکن ہے. لہذا ان المتاخر لیس سببا او شرطا، ہم کہیں گے مثالوں کے اندر کہ جو چیز شرط دیکھنے میں ہمیں مؤخر لگ جاتا ہے وہ مؤخر اصل میں شرط نہیں ہے. جو غسل ہمیں دیکھنے میں شرط لگ رہا تھا وہ غسل شرط نہیں ہے، بل سبب و شرط، بلکہ ان مثالوں میں جو ہمیں سبب لگ رہا ہے اور جو شرط لگ رہا ہے وہ اصل میں سبب و شرط کیا ہے؟ الامر المنتزع من ذلك شرط، اس شرط کے نتیجے میں جو عنوان انتزاع ہوتا ہے، جو عنوان پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ عنوان کس طرح جاتا ہے؟ اس عمل کے اوپر وہ عنوان پھر آ جاتا ہے، وہ عنوان اصل میں شرط ہے، اور وہ عنوان کے عنوان ہے لحوق ہے، وہ شرط ہیں. ہاں جی، اس بنا پر ہم نے اوپر کی مثالوں کو تعویل کر کے برابر لایا. کیسے تعویل کیا؟ تعویل اس طرح کیا کہ ہم نے اصل غسل شرط نہیں ہے، اصل غسل سبب نہیں ہے، بلکہ سبب کیا ہے؟ لحوق ہے. شرط کیا ہے؟ عنوان لحوق ہے. لیکن ہمارے مثال میں عقد فضولی میں آتے ہیں. عقد فضولی میں بھی کیا ہوا؟ عقد پہلے ہوا اور اجازت بعد میں، اور رضا مالک اس اجازت کے ذریعے سے بعد میں حاصل ہوا. تو ہمیں یہاں بھی کیا لگ رہا ہے؟ یہاں پر بھی شرط متاخر لگ رہا ہے کہ نقل ملکیت مقدم ہو رہا ہے، اور اس کا جو شرط ہے جو کہ رضا مالک ہے وہ مؤخر ہو رہا ہے، شرط متاخر لگ رہا ہے. اب یہاں پر آ کے ہم اس عنوان کی بات نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم تعویل کیا کریں کہ اصل میں رضا شرط نہیں ہے مالک کی، بلکہ شرط عنوان لحوق و رضا ہے. یہ والا تعویل باقی مثالوں میں، غسل والی مثالوں میں تو یہ تعویل ہے، صحیح ہے، کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ والا تعویل نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ اصل میں رضا مالک تو شرط نہیں عقد کے لیے، بلکہ عقد کی صحت کے لیے کیا شرط ہے؟ لحوق و رضا. یہ لحوق کو یہاں شرط قرار دینا یہ ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ جن علماء نے شرط کو شرط قرار دیا ہے، اجازت کو، رضا کو، انہوں نے نفس رضا کو شرط قرار دیا ہے. لحوق و رضا کو کسی نے کہا ہے. یعنی کہ علماء کے مراد یہاں پر رضا مالک کی شرط ہونے سے مراد کیا ہے؟ خود مالک کی رضا شرط ہونا مراد ہے، نہیں کہ لحوق اور رضا شرط ہو. یہ کسی نے بھی نہیں کہا ہے. لہذا یہاں پر یہ تعویل معقول. تو لہذا وہذا ولیکن لا ذالک لا یمکن فی معنی حنفی، ہمارے معنی حنفی میں اس کو ماننا درست نہیں ہے. کیوں؟ ہم یہاں رکھ لیں، ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.